السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہربلسٹ تیمور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ہجر الیہود کو کشتہ کرنا سیکھیں گے۔ اس کو کشتہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ مختلف امراض میں استعمال ہوتا ہے، پتھریوں کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد اس کو توے پہ رکھ دیں گے تو نیچے آگ جلا دیں گے انشاءاللہ یہ کچھ ہی دیر میں کشتہ ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ جی تو ویورز، ہم نے ہجر الیہود کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے۔ دھونے کے بعد ہم نے اس کو توے پر پھیلا دیا ہے۔ توے پر پھیلانے کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے اچھی طرح سے کسی برتن کے ساتھ ڈھانپ دینا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے نیچے آگ جلائیں گے تب ہیٹ کی وجہ سے یہ برتن کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا اور چٹکنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا کشتہ ہونے کی بھی یہی علامت ہے کہ یہ پسک ہو جائے گا، مطلب اس کو پیسنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ برتن کے ساتھ ڈھانپ کر اس کو جو ہے کسی اینٹ وغیرہ کے ساتھ اوپر سے وزن کے ساتھ ڈھانپ دیں تاکہ جو ہے وزن جو ہے اس کو دبا کے رکھے۔ اس کو ڈھانپنے کے بعد اس کے نیچے جو ہے آپ نے آگ جلا دینی ہے۔ آگ زیادہ ہو یا کم ہو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس برتن کے ساتھ آ کے ٹکرانا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ چٹکنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا تب یہ سمجھیں کہ کشتہ ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو اس کے چٹکنے کی آواز جو ہے وہ سنائی دینے لگ پڑے گی، مطلب کہ برتن کے ساتھ یہ ٹکرانا شروع ہو جائے گا۔ یہ لیں ویورز، اس میں سے چٹکنے کی آواز جو ہے وہ آنے لگ پڑی ہے، مطلب کہ یہ کشتہ ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ تمام کے تمام ہجر الیہود کے دانے جو ہیں وہ کشتہ ہو جائیں گے۔ ان کی آواز جو ہے وہ آپ سن سکیں گے اور یہ کشتہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کی چرچراہٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آگ جو ہے وہ بند کر دی تھی۔ اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تقریباً۔ اب اسے ہم اتار لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہمارا کشتہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ یہ لیں جی، کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارا سنگ یہود ہجر الیہود تیار ہو چکا ہے۔ اب اسے اتار کر ہم چھان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا یہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو ہم ایک کٹھالی میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ چھان لیں گے۔ یہ ہمارے پاس سخت اجزاء ہیں، ان کو علیحدہ کر لیں گے، اور جو بالکل نرم ہو چکے ہیں، سافٹ ہو چکے ہیں، پیسنے کے قابل ہو چکے ہیں، یہ والے ہم علیحدہ کر لیں گے۔ اب ہم اس کو کھرل کریں گے۔ کھرل ہم اس کو اتنا کریں گے کہ یہ بالکل سرمے کی مانند ہو جائے۔